السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہم جس کرۂ ارض پر رہتے ہیں، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے ماننے والے مذاہب بھی موجود ہیں، اور لوگ اپنے اپنے تئیں خداؤں کی پرستش کرتے ہیں اور معبود مانتے اور جانتے ہیں۔ سب کے نظریے الگ ہیں، سب کی سوچ الگ ہے، سب کی فکر الگ ہے۔ بعض وہ ہیں جو سرے سے ہی خدا کے منکر ہے، انکار کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں اور تین خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو انبیاء کرام میں سے بعض کو وہ اللہ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، اور بعض وہ ہے جو کئی معبودان باطل کی وہ پرستش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جن چیزوں کو اچنبا دیکھا، طاقتور کی حیثیت سے دیکھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی ہمارا خدا ہے، اور اس بنیاد پر ان لوگوں نے اس کو اپنا معبود ماننا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ زمین بہت طاقتور ہے، اس پر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے پہاڑ جو ہے اس پر جمے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین بہت طاقتور ہے، اور جو زیادہ طاقتور ہے وہ ہمارا خدا ہوگا۔ تو لوگوں نے اس کو اپنا خدا کہنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ اسی زمین پر مٹیاں ہیں، اور مٹی سے انسان گھر بناتا، مٹی سے بہت ساری چیزیں کام میں آتی۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو طاقتور جان کر کے اس کو معبود ماننا شروع کر دیا۔ پھر بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور جو ہے وہ لوہا ہے، تو کچھ لوگوں نے لوہے کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ آگ بھڑک رہی ہے، اور آگ اونچی کو جا رہی ہے، اونچائی کو جا رہی ہے، تو کچھ لوگوں نے آگ کی اونچائی کو، اس کے شعلہ زنی کو دیکھ کر کے مجوسی بن گئے اور آگ کی پرستش شروع کر دی، آگ کو خدا ماننے لگے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس سے زیادہ طاقتور پانی ہے، پانی میں طاقت زیادہ ہے، وہ طوفان کی شکل میں جب وہ آتا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگوں کو، شہروں کو وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس کے طاقت کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے اس کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاند و سورج بہت طاقتور ہے، کیونکہ چاند و سورج پانی کو اٹھا لیتے ہیں اور لوگوں پر برساتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے پھر جو ہے صبح و شام چاند و سورج کی پرستش شروع کر دی۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ جس انسان نے اپنے ذہن کے اعتبار سے جس کو طاقتور پایا، جس کو مضبوط پایا، لوگوں نے اس کو اپنا معبود اور اس کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ لیکن یہ جتنی چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ پانی ہو، یہ کچھ بھی ہو، ہمارے نظریے کے مطابق یہ سب مخلوق ہیں،
یہ سب بنائی گئی ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز خود کی نہیں ہے، بلکہ ان سب کا کوئی نہ کوئی خالق و مالک ہے۔ تو جس کو قرآن نے کہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ ان سے پوچھئے اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، ضرور کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، شجر و حجر، یہ سب خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ عبادت کے لائق تو صرف وہی ہوتا ہے جو ہمارا خالق و مالک ہو، جو ہمارا پروردگار ہو، جو ہمارا رب ہو، وہی خالق و مالک ہے۔ اور آپ جن چیزوں کو خالق و مالک جانتے اور مانتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ معبود نہیں ہے۔ معبود جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو میں نے بتایا، یہ زمین، یہ مٹی، یہ لوہا، یہ آگ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا اور یہ پانی، یہ ساری چیزیں آپ جن کو خدا مانتے ہیں، ہم ان کو خدا نہیں مان رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اور یہ مخلوق اس لیے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے، حالانکہ ان سب میں سب سے زیادہ طاقتور جو ہے نا چاند و سورج ہے۔ تو جب حضور کے انگلی کے اشارے کے برابر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہے تو یہ سب کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ نے تمہارے کنٹرول میں عطا فرما دیا ہے۔ تو جو ہمارے کنٹرول میں ہو وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے اختیار میں ہو، جو ہمارے قبضے میں ہو، وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے کہ جس کی برابری کا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مالک وہ ہے، رب وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کے برابر کوئی نہیں، جس کے برابر کوئی نہیں، جس کا ہمتا کوئی نہیں، جس کے ماتا اور پتا کوئی نہیں۔ ورنہ اگر ماتا اور پتا ہو جائے تو پھر وہ خالق کہاں رہا؟ ماتا اور پتا ہو جائے تو خالق کہاں رہا؟ اس کو پیدا کرنے والے تو اس کے ماں باپ ہو گئے، پھر اس کے ماں باپ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی کہاں خالق رہا؟ اس کے ماں باپ اس کے خالق کے حساب سے ہو گئے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا تو کوئی خالق ہی نہیں رہے گا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر میں آپ کو بہت ساری دلیلیں اور مثالیں دے سکتا ہوں۔ قرآن کے آیات میں نے پچھلے جو جوگیشوری میں پروگرام ہوا تھا اس میں تقریباً قرآن کی 7 آیتیں میں نے تلاوت کی تھی، جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ایک آیت۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کا ایک خدا کے علاوہ بھی اور کوئی ہوتا تو ضرور اس میں فساد مچ جاتا، ضرور فساد۔ وہ کہتا بارش برساؤ، وہ کہتا نہیں برساؤ، وہی خود آپس میں لڑتے تو وہ ہمارا خالق و مالک کیسا ہو سکتا ہے؟ جب وہ اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا ہے تو ہمارے مسئلے کیسے حل کر سکتا ہے؟ تو ایک ہی ہے۔ جیسے کسی اسکول کو چلانے کے لیے پرنسپل ایک ہی ہوتا ہے، 2 پرنسپل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، کسی اسکول میں چلے جاؤ، وہاں کا پرنسپل ایک ہی ہوگا، کیونکہ جب ایک ہوتا ہے نا تو اس کا نظام صحیح سے چلتا ہے۔
تو ایک سمجھانے کے لیے بات ہے، جب ایک اسکول چلانے کے لیے ایک ہی پرنسپل کا ہونا ضروری ہے، تو اس پورے کرۂ ارض کو اور اس پورے زمین و آسمان کو چلانے کے لیے کئی خدا کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہی خدا کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا ایسے ہی چل پڑی ہے اور ایسے ہی رہے گی، تو مجھے آپ دنیا میں کوئی ایسی چیز تو بتاؤ جو خود سے ہوئی ہو، خود سے چل پڑی ہو۔ کوئی ایسی چیز مجھے بتا دو کہ جو خود سے ہوئی ہو، اس کا کوئی موجد نہ ہو، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، اور وہ خود سے پیدا ہو گئی ہو اور وہ خود سے چل رہی ہو۔ کوئی ایسی چیز مجھے دکھا دو کائنات کے اندر، کوئی ایسی چیز لا کر دکھا دو۔ لیکن آپ کہیں گے کہ ایسی تو کوئی چیز، جب کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اس زمین اور اس آسمان کے بارے میں آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ زمین و آسمان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی تو ہے جو 2 پیروں والے، 4 پیروں والے، مختلف پیروں والے، مختلف رنگت والے، مختلف ہاتھ والے، مختلف چہرے والے، مختلف زبان والے، مختلف اللہ اکبر بولی والے، مختلف انداز تکلم والے، یہ سب کو پیدا کوئی تو ہے۔ کسی کو چلنے والا بنایا، کسی کو رینگنے والا بنایا، کسی کو بھاگنے والا بنایا، کسی کو دوڑنے والا بنایا، کسی کو پہاڑ توڑنے والا بنایا، کسی کو پانی کو پار کرنے والا، چیرنے والا، کوئی تو ہے کہ یہ بغیر وجود کے ایسا وجود میں آ رہا ہے۔ آپ دنیا میں آپ بھی آئے ہیں تو آپ ڈائریکٹ آ گئے ہیں، یا آپ کا بھی کوئی موجد ہے؟ آپ کو بھی کسی، آپ بھی ڈائریکٹ آسمان سے نہیں آ گئے، بلکہ اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے، تو کوئی نہ وہ واسطہ اور وسیلہ ہے، اور وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ جب تم بغیر واسطے اور وسیلے کے دنیا میں نہیں آئے ہو، تو یہ آسمان اور زمین اور یہ ساری چیزیں بغیر واسطے کے کیسے آ گئی ہے؟ ڈائریکٹ کیسے آ گئی؟ کوئی تو ہے، اور وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات میرے اللہ کی ذات ہے، وہ میرے پروردگار کی ذات ہے، وہ خالق و مالک کی ذات ہے، جو سب کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، پیدا کرنے کے لیے بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہماری یہ انسان کی صفات ہے کہ پیدا کرنے کے لیے کوئی فیمیل ہو، ورنہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا فرما دیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کرتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ لیکن تمہارے لیے پیدا کرنے کے لیے شرط ہے کہ تمہارے لیے باپ کا ہونا بھی ضروری ہے اور ماں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی خالق میں اور مخلوق میں فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ